سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی تو پوری زندگی مصائب اور آلام سے بھری پڑی ہے، اور میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے مصائب بیان نہیں ہو پاتے۔ بس خدا نے یہ توفیق مجھے نہیں دے رکھی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی سوانح حیات کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر تھی، اور آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یعنی اولاد میں تیسرے نمبر پر تھی لیکن بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی، اور چوتھے نمبر پر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی ہیں۔ اس حیثیت سے آپ پسماندگان حسین میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت کی حامل ہیں۔ جب آپ کے جد بزرگوار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند مہینے کے بعد آپ کی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بہت کم سن تھی۔ ان کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زیر سایہ آپ نے تربیت پائی ہے، اور حضرت کی شادی یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شادی آپ کے علی علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی، اور ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، اون اور محمد۔ اون اور محمد یہ دونوں بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور شفقت کے لحاظ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً امام حسن اور امام حسین کے برابر کا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی شہادت سے قبل ماہ رمضان میں آپ نے افطار کے دنوں کو جو اپنی اولاد میں تقسیم فرمایا تھا وہ اس طرح کہ ایک رات امام حسن کے ہاں افطار فرماتے، ایک رات امام حسین کے ہاں افطار فرماتے، ایک رات عبداللہ ابن جعفر طیار کے مکان پر یعنی اپنی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے گھر میں افطار فرمایا تھا۔ واقع کربلا تک کم و بیش 50 برس کی طولانی مدت میں غیر معمولی واقعات پیش آئے، اور ان میں آپ نے غیر معمولی قوت برداشت کے مناظر کا کم از کم 3 زندہ مثالوں میں برابر مشاہدہ فرمایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کی شہادت۔ تو یہ 3 بڑے سانحات تھے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوفہ میں جو آپ کا پیریڈ تھا، کوفہ میں جو امام علی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں سیدہ زینب نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک مدرسہ، ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ بنا رکھا تھا جس میں وہ کوفے کی خواتین کو بلایا کرتی تھیں اور انہیں قرآن کی اور تفسیر کی اور حدیث کی اور فقہ کی تعلیم دیا کرتی تھی، یعنی ایک معلمہ کے طور پر آپ کوفے میں بڑی مشہور و معروف ہو گئی تھی خواتین کے اندر، کہ آپ نے تقریباً کوفے کی خواتین کو جو شرعی مسائل اور احکام تھے، جو قرآن کی تفسیر تھی، جو احادیث تھیں، وہ بتائیں تھیں اور سمجھائیں تھیں۔ تو اس طرح آپ کوفے کی معلمہ کے طور پر معروف تھی۔ مدینے سے لے کر کربلا تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہر منزل میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہی ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات میں آپ کا ذکر صفحہ تاریخ پر نمایاں طور سے نظر آتا ہے۔ چنانچہ قیام کربلا کے بعد ایک موقع وہ ہے کہ جب بہن نے بھائی کی زبانی وہ حسرت آمیز اشعار سنے جن کا مطلب یہ تھا کہ زمانے کا انداز صبح و شام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اسی راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ بھائی خود اپنی سنانی یعنی اپنی داستان سنا رہے ہیں، آپ ہی تو اب ان سب کی جانشین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تلقین صبر فرمائی۔ زینب نے کہا، کیوں بھائی، کیا بالکل آپ مرنے پر تیار ہو گئے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عربی کی ضرب المثل پیش کی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی کیا ہے
یہ سن کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بے چینی اور بڑھی اور کہا کہ ہائے غضب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اپنے منہ پر تماچے مارے اور گریبان چاک کیا اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو لے جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بٹھایا اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ امام زین العابدین کی تیمارداری کریں، جو اس وقت بہت زیادہ بیمار تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ بستر سے ہل بھی نہیں سک رہے تھے، تاکہ پھوپھی بھتیجے کی تیمارداری میں مصروف ہو جائیں اور ان کی توجہ میدان کربلا میں ہونے والے واقعات کی طرف نہ ہو سکے۔ پھر 9 محرم کی عصر کو جب دشمن کی فوج نے حملہ کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی تھی جنہوں نے پاس آ کر امام حسین کو اس صورتحال کی طرف متوجہ کیا۔ روز عاشور جب امام رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے وہ پیراہن لے کر پہنا جو جا بجا چاک کر لیا تھا، جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے سیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا۔ وہ پیراہن لے کر اسے آپ نے مختلف جگہ سے چاک کیا تاکہ دشمن لوٹنے کے وقت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پیراہن کو نہ لیں اور آپ کی لاش کو برہنہ نہ کریں۔ اس کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر پیش آئے جن کا تصور بھی لرزہ برندام کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوٹ اور پھر آتش زدگی اور اس کے بعد اسیری، ان تمام مراحل کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ضبط و صبر کے ساتھ طے کیا۔ 11 محرم کی صبح جب پسماندگان حسین قیدی بنائے جا چکے اور لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف روانہ کیا گیا تو قتل گاہ سے ہو کر گزرا کہ جہاں افواج یزید کے مقتولین کو دفن کیے جانے کے بعد شہدائے رائے خدا کی لاشیں بے غسل و کفن، خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جگر خراش منظر سے بیمار ناتواں امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ عالم ہوا کہ جسے دیکھ کر جناب زینب بیتاب ہو گئی اور دریافت کیا کہ اے یادگار رفتگان، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ روح تمہارے جسم سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ بھتیجے نے جواب دیا، اے پھوپھی، اس منظر کو دیکھ کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر بزرگوار اور میرے چچا اور میرے بھائی غرض کے تمام عزیز اور اقارب کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں اپنے خون میں نہائے بے دفن و بے کفن پڑے ہیں اور ان کا کوئی نگران ہے نہ پرسان ہے۔ اس نازک موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین کو تسلی اور دلاسا دیا۔ اس کے بعد کوفے کا بازار، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کسی مجمع میں کوئی تقریر نہ کی تھی، مگر جب آپ نے ماحول کے انتہائی خلاف ہونے کے باوجود تقریر شروع کی تو جتنا مجمع آپ کے حد نظر میں تھا آپ کے ایک ایک اشارے پر خاموش ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اندوناک حالات کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم پر کربلا میں کیا گزری ہے، اور نہ اس بنا پر ان سے کسی رحم و کرم کی التجا کی، بلکہ ان کی بدعمالیوں پر سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہوئے ان کو اپنے نفوس کا جائزہ لینے اور ان کے متعلق خود فیصلہ کر لینے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ وہ آنکھیں جو قید کا تماشا دیکھنے کے لیے اٹھی تھیں وہ زمین میں گڑ گئیں، سب کی نظریں جھک گئیں اور مجمع میں ہر شخص اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ پھر دربار عام میں جب خاص طور پر ابن زیاد پلید نے گفتگو کی تو وہاں پر بھی آپ نے علوی فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھائے جن کا اپنے طریق پر ابن زیاد کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور جن کا اس کے پاس سوائے ارادہ تشدد کے کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد پھر کوفے سے لے کر شام تک کا جو سفر ہے، جو تکلیف دہ اور صبر آزما سفر تھا، اور اس کے مختلف مراحل ہیں جن کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو مصائب کی ایسی داستان ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ اس کے بعد پھر دربار یزید میں
آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر، آپ کا خطبہ، آپ کا خطاب، جس کا ذکر بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا، ایسے سخت اور ناخوشگوار ماحول میں اپنے سکون و دماغ کو قائم رکھنا اور اپنے محسوسات کے پورے اظہار پر قادر ہونا بس سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہی کام تھا۔ اور پھر وہاں مجمع عام میں آپ کی تقریریں، آپ کے خطبات، یزید پلید کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور تم شکست خوردہ ہو، خاص طور پر اس اذان کے وقت کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے متفقہ طور پر ایک جملہ کہا کہ اے یزید، اب بتا کہ یہ تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا ذکر ہے۔ یہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بتا رہا ہے کہ تو شکست کھا گیا ہے اور ہم جیت گئے۔ ہم نے اس اذان اور اس نماز کی خاطر یہ قربانی دی ہے۔ شام کے بازار سے گزرتے ہوئے جو توہین آمیز سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا وہ آپ نے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد جو اسیری تھی آپ کی، زندان کے اندر جو تکالیف تھی، جو مصائب تھے، جو مشکلات تھی، وہ ناقابل بیان ہے۔ اسے پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رواں رواں آنسو بہانے لگتا ہے۔ رہائی پانے کے بعد سیدہ زینب نے وہ مشی کی جو آج ایک سنت بنی ہوئی ہے کہ کوفے سے لے کر کربلا تک پیدل سفر کیا آپ نے، اس قافلہ حسینی کی سالار بن کر آپ شام سے، دمشق سے کربلا تک پیدل سفر کر کر آئی ہیں، جہاں آپ نے اپنے بھائی سید الشہداء حضرت، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر، زندان میں مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ چلی گئی ہیں، میں یہاں پر بہت تنہا ہوں، میں بالکل بے آسرا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا، کوئی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آتا، یہ یزیدیوں کا شہر ہے، یہ یزیدیوں کی بستی ہے، یہ بنو امیہ کے نمک خاروں کا شہر ہے، یہاں مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں زندان میں اکیلی ہوں، میں اس قبر کے اندر اکیلی ہوں۔ اور جناب سکینہ گریہ کر رہی تھیں، جناب زینب خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب سے آپ بیدار ہوئی، آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آپ اسی وقت اٹھ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ بھتیجے، میں دمشق جانا چاہتی ہوں سکینہ کے پاس، سکینہ مجھے بلا رہی ہے، سکینہ تنہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست کیا اور بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کے ساتھ اور بنی ہاشم کی کچھ خواتین کے ساتھ آپ کو دمشق روانہ کیا۔ دمشق پہنچ کر آپ سیدھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ گئی، اور وہاں پھر آپ نے ایک مکان کرائے پر حاصل کیا اور اپنی روایت کے مطابق آپ نے شام میں دمشق میں عزاداری شروع کی۔ آپ خواتین کو بلاتی تھیں اور خواتین کے سامنے اپنے فضائل، اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے مصائب بیان کرتی تھیں۔ وہ خواتین اپنے گھروں میں جاتی تھیں، اپنے مردوں کو بتاتی تھیں، اور یہ سلسلہ جب طویل ہوتا گیا تو لوگوں کی ذہن سازی ہونے لگی۔ لوگ یزید تو مر چکا تھا اس وقت، لیکن بنو امیہ کے حکمران تو تھے جن کا ظلم و جبر موجود تھا، اور وہ بنو امیہ کے خلاف ایک لاوا پکنے لگا۔ لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے، یزید پلید نے اولاد رسول کے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب یہ خبریں حکمرانوں تک پہنچی تو حکمرانوں نے محسوس کیا کہ اگر سیدہ زینب
مزید کچھ عرصے دمشق میں رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا تختہ الٹ دیا جائے، عوام ہم سے اتنے متنفر ہو جائیں، عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے اور عوام ہمارے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ لہٰذا بنو امیہ کے حکمرانوں نے ایک سازش کے ذریعے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو زہر دلوا دیا اور سیدہ زینب وہیں پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئی۔ بنی ہاشم کے وہ جوان اور وہ خواتین جو آپ کے ساتھ گئی بھی تھی، انہوں نے وہیں آپ کی قبر کھودی اور آپ کی تدفین کی۔ اور آج اس شام پر، آج اس دمشق پر سیدہ زینب کی حکمرانی ہے۔ وہ دمشق جہاں پر سیدہ زینب اسیر بن کر گئی تھی نا، آج وہاں پر سیدہ زینب کی حکمرانی ہے۔ کوئی جا کر دیکھے کہ کیسا روضہ ہے۔ سلام ہے سیدہ زینب